صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ہمیشہ قبول کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ حضور کوئی حکم فرمائے ہم اس کو فوراً کر دیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی اور اپنی جان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے اندر، مارکے کے اندر اور بھی جو کام ہوا کرتے تھے ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شریک ہوا کرتے تھے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل رہا کہ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ احد کے موقع پر بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں سے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور انہیں کوئی کام ملتا حضور کا تو اس کو فوراً کیا کرتے تھے۔ کوئی حکم آیا، کوئی آواز حضور کی آئی، کانوں سے ٹکرائی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً کیا کرتے تھے۔ شمع نبوت پر نثار ہونے والے پروانوں میں حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جس دن احد کا معرکہ پیش آیا اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ اپنی جوزہ کے ساتھ حجرہ اوسی میں تھے۔ شب زفاف اپنی شریک حیات کی دلداری فرما رہے تھے۔ اچانک کان میں آواز آئی کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کفار مکہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت تھی۔ حضرت حنظلہ کو حمام جا کر غسل کرنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، فوراً مارکہ احد کی طرف نکل پڑے۔ جب جنگ احد میں پہنچے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں پہنچے تو جنگ کی آگ کے شعلے بلند تھے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی تھی، نیزوں پہ نیزے چل رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں بچھ رہی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو لڑائی کا تیبر گرم ہو چکا۔ وہ مجاہدین کے ساتھ مصروف جہاد ہو گئے، جاتے ہی جنگ کے اندر شریک ہو گئے، اور اتفاق سے ان کا سامنا ابو سفیان بن حرب سے ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ ابو سفیان چلانے لگا، اے گروہ قریش، میں ابو سفیان ہوں اور حنظلہ میرے قتل پر آمادہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا۔ حضرت حنظلہ نے ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ حضرت حنظلہ نے ابو سفیان کا تعاقب کیا تو اس میں اسبد بن شعوب ابو سفیان کی مدد کو آ پہنچا، اور اس نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر کے شدت سے بھالا مارا کہ نیزہ ان کے سینے کے آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جنگ ختم ہوئی تمام لاشوں کو دیکھا گیا
تو کفار مکہ نے لاشوں کو مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی تمام شہداء کی ناک اور کان کاٹ لیے گئے تھے سوائے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کی ناش کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ملائکہ کو دیکھا، وہ حنظلہ بن ابی عامر کو آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے ایک بڑے تشت میں مائع مزر سے غسل دیتے تھے، اور فقہ کا قاعدہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، تو آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کرتا چلو کہ شہید کے احکام میں سے ہے کہ شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو غسل دیے بغیر انہیں خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، اسی کپڑے کے اندر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ ہی غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی کپڑے بدلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اسلام کو اسی طرح بے غسل اور کفن صرف نماز جنازہ پڑھ کر دفن فرماتے تھے۔ یہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کا غسل دینے کا منظر ملاحظہ فرمانے کا جب ذکر فرمایا تو ابی اسید سامری نے حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی لاش کو جا کر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ حضرت حنظلہ غسل دیے گئے تھے، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت جمیلہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حنظلہ میرے پاس سے جنابت میں نکلے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں کا غسل دینا جنابت کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہیں غسل کی حاجت تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ شہید ہونے کی حالت میں انہیں غسل نہیں دیا گیا تھا، ان پر جو غسل جنابت تھا انہیں اس کا غسل دیا گیا تھا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ جو آقا سے محبت کرتا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس سے محبت بھی کیا کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہے کہ وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں اپنا نام پیدا کر۔ صحابہ اکرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا، غلامی کا ہدیہ پیش کیا ہے،